معاشروں میں احتجاج اس کا حسن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اساتذہ نے اپنے حق کے لیے احتجاج کیا تو انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ ان کی نظر بندی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہے اور اس نظر بندی کو اساتذہ کے رہنما اساتذہ تنظیم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور اس پر بات کرنے کے لیے ان کے اساتذہ کے وکیل ملک عبدالعزیز اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، یہ آرڈر کیا ہوا ہے، اس میں بریفلی تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ موقف کیا تھا؟ آپ نے پہلے سٹارٹ کیا ہے کہ احتجاج پرامن ایک رائٹ ہے۔ رات کو سوئے ہوئے اساتذہ کو پولیس ریڈ کیا گیا، ان کو 114 اساتذہ کو گرفتار کر کے 3 FIR درج کی گئی اور تھانہ اسلام پورہ میں بند کر دیا گیا۔ پھر ریمانڈ کے لیے رنٹ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا۔ جب مجسٹریٹ صاحب نے 102 بندہ 12 تاریخ کو پیش کیا گیا، غالباً 13 کو مجسٹریٹ صاحب نے جب FIR دیکھی تو انہوں نے کہا یار کوئی جرم نہیں بنتا، یہ جھوٹی FIR ہے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ 12-14 بندے جو ہے نا دوسرے دن ڈسچارج ہوئے، ٹوٹل ان کی تعداد ہے 14، لیکن انہوں نے بغیر رہا کیے اوپر حکام بالا سے ہدایات لی اور انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اینٹی ڈیٹ ڈیٹینشن آرڈر ایشو کر کے ان کو جیل پہنچا دیا۔ ہم نے آج تک کوئی ڈیٹینشن آرڈر نہیں تھا، لیکن سرکار کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، روز نامچہ بھی بن جاتا ہے، اینٹی ڈیٹ ڈیٹینشن آرڈر بھی بن جاتے ہیں۔ تو آج کورٹ میں جب ہم نے ہیبیس پٹیشن فائل کی تھی کہ جب مجسٹریٹ صاحب نے ریلیز کر دیا ہے تو ان کو پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ان کی ڈیٹینشن یا گرفتاری غیر قانونی ہے۔ تو اس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے ابھی پیش کیا ہے، یا ہم نے ان کو 3 MPO کے تحت 1 مہینہ جیل بھیجا ہے۔ سول سرونٹ کو ڈیٹینشن آرڈر کے تحت کبھی نہیں بھیجا جاتا۔ یہ تو چلو کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، کوئی کرمنل ہوتے ہیں، ویسے تو سیاسی پارٹیوں کو بھی نہیں بھیجا۔ تو اب انہوں نے موقف لیا ہے کہ جناب ہم نے 1 مہینے کے لیے ان کو جیل بھیج دیا، لیکن جج صاحب کا سوال یہ تھا کہ جب مجسٹریٹ نے رہا کیا ہے تو کوئی رہائی کا آرڈر دکھائے کہ آپ نے کل کے لیے کس بات کے لیے؟ کل انہوں نے IG پنجاب سے رپورٹ مانگی ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ ان ڈیٹینشن آرڈر کو بھی چیلنج کر دیں۔ تھینک یو۔ آپ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کیا وہاں پہ ڈنڈے سوٹے لے کر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ نے امن و امان جو ہے وہ تباہ کیا وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بطور مرکزی صدر ایپکا پاکستان یہ جو سیکرٹریٹ چوک پہ سرکاری ملازمین اور اساتذہ کرام میل فیمیل کے اوپر ریاستی تشدد کیا گیا ہے، اس کی مذمت کے لیے آج ہم نے پورے پنجاب کا اجلاس ایپکا پنجاب کا بھی طلب کیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کو نظر بند کیوں کیا گیا ہے؟ کیا کرتے رہے؟ ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا ہے، اپنے جائز حقوق کے تحفظ، جائز حقوق کے حصول کے لیے۔ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی گئی سیکرٹریٹ چوک پہ، پورے ملک میں ایپکا پاکستان کے پلیٹ فارم سے یا اساتذہ کرام کے پلیٹ فارم سے کبھی بھی توڑ پھوڑ نہیں کی گئی، لیکن انہوں نے حقوق سرکاری تنخواہ تو مل رہی ہے، تو پھر حقوق کون سے مانگ رہے ہیں آپ؟ ہم حقوق وہ مانگ رہے ہیں کہ جو انگریز کے بنائے ہوئے دور سے لے کر آج تک مراحت مل رہی تھیں، وہ یہ نقوی گورنمنٹ نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ہماری پینشن میں آ کر کمی کر دی ہے، آدھی سے بھی زیادہ کٹ لگا دیا ہے، تنخواہوں میں کمی کر دی ہے۔ لیو انکیشمنٹ ترامیم جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں لا سکتی تھی، انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن کر کے ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ اساتذہ تو معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے بڑا کردار ادا کرتے ہیں طلباء کے لیے، اس وجہ سے کئی اسکول جو ہے وہ سرکاری اسکول بند ہیں، ان کو بچوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ اس بات کا کبھی آپ اس پہ سوچا گیا؟ یہ دیکھیں اس کے اوپر سرکاری اسکول بند کیوں ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو سرکاری ملازمین کی پینشن بند کی گئی ہے لیو انکیشمنٹ LPR ترامیم کے ذریعے، اور دوسری سائڈ پہ سرکاری اسکول جو ہے ان کو نجکاری پرائیویٹائز کرتے ہوئے NGOs کو دینے کے ایک احکامات جو ہیں نقوی گورنمنٹ نے نکالے ہیں۔ جیسے سرکاری ملازمین، سرکاری اساتذہ کرام جب وہ نجی ادارہ بن جائے گا تو وہ ان کے رحم و کرم پہ چلے جائیں گے، وہ انہیں رکھیں یا نہ رکھیں، تو ان کا تو فیوچر داؤ پہ لگ گیا نا، سرکاری میں اسکولوں کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، نہ تو غریب لوگوں کے بچے سرکاری اسکولوں میں جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھ سکیں گے۔ NGOs کے پاس جیسے میاں عامر کی بھی NGO ہوا کرتی تھی، آج میاں عامر کے اسکولوں میں کالجوں میں کوئی داخلہ لے سکتا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ غریب آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ سرکاری اسکول جو بچے ہیں غریب بچوں کے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، وہ بھی
छिन जाएंगे। तो हमारा मुतालबा है कि सरकारी स्कूलों को NGOs के हवाले ना किया जाए। तो ये भी तो हो सकता था कि आप बच्चों को पढ़ाते और उसके बाद एहतजाज का सेकंड टाइम जब मुकर्रर कर लेते, तो ये इस तरह इनकी नज़रबंदी भी ना होती और आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड मोहतरम किया उस जाता। वक्त ये सरकारी स्कूल बंद नहीं थे। ठीक है। जब ये एहतजाज हुआ, जब क्रैकडाउन हुआ, लाठीचार्ज गिरफ्तारियाँ हुई, उस टाइम स्कूल काम कर रहे थे। ये तो जब मेल फीमेल खवातीन को मेल पुलिस वालों ने खींच कर, फीमेल पुलिस नफरी नहीं बुलवाई, मेल पुलिस वालों ने खवातीन को खींचा, गाड़ियों में फेंका, तशद्दुद किया, टूटे मारे, उसके बाद अपना बच्चों में भी। सर ये बताइएगा, आखिरी सवाल है कि ये एहतजाज, ये स्कूल बंद, ये किस तरह ख़त्म हो सकता है, कब ख़त्म हो सकता है? देखिए सीधी सी बात है कि सरकारी स्कूलों की प्राइवेट NGOs को हवालगी का जो अपना अहकामात हैं वो वापस लिए जाए। जो पेंशन में तरमीम की गई है, लीव एनकैशमेंट LPR तरमीम नकवी साहब ने यकम जून 2016 से यकम जून 2023 से लागू की है केयर टेकर होते हुए, जी जी। वो तरमीम जो है मनसूख कर दी जाए, तो पूरे पंजाब में सरकारी अदारे भी, सरकारी स्कूल भी पीसफुली काम करेंगे। वरना आज एपका पंजाब ने फैसला किया है कि कल से पूरे पंजाब में हर महकमे में हड़ताल होगी, स्कूलों में ही नहीं, अब कल से तमाम ऑल डिपार्टमेंट्स में एहतजाजी मुजाहरे होंगे, हर डिपार्टमेंट के अंदर मुजाहरे होंगे। मुलाजम अपने दफ्तर के गेट के बाहर निकलेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे कि इन गिरफ्तार असाज़ा कराम और सरकारी मुलाजमीन को फिलफौर रहा किया जाए और पेंशन में जो तरमीम की हैं वो मनसूख की जाए। ये हमारे साथ एपका पंजाब के और फेडरल के जो रहनुमा थे यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि इनके जो नज़रबंद किए गए असातिज़ा हैं उनको रिहा किया जाए। इस पर अदालत ने कल IG पंजाब को तलब किया है और अदालत ने कुछ गलतियाँ जो हैं पुलिस की वो भी नोट की हैं, जिसमें रोज़नामचा में इन गिरफ्तार असातिज़ा को, नज़रबंद किए गए असातिज़ा को रोज़नामचा पुलिस में उनका जिक्र नहीं किया गया। इस पर भी अदालत ने ये कहा है कि क्या DC ऑफ डिप्टी कमिश्नर को इस बात का इल्हाम हो गया था कि उनकी नज़रबंदी के अहकाम जो हैं वो जारी करने हैं। बहरहाल अदालत ने कल IG पंजाब को इस बाबत नोटिस जारी किए हैं और ये हुक्म दिया कि आइंदा समात पर कल आकर इस बाबत रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएं।